السلام علیکم دوستو، حبس اور گرمی کے مہینے میں چند خوراکیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ اپنے بجز کو استعمال کریں، جس کی وجہ سے گرمی میں یہ اور حبس میں یہ ٹھیک رہیں گے اور ساتھ میں نیکسٹ سیزن میں آپ کو بہت اچھی بریڈ دیں گے۔ نہ صرف اچھی تعداد میں انڈے دیں گے بلکہ انشاءاللہ اس میں سے بچے نکلنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ سب سے پہلی خوراک بھگو کے رات کو گندم رکھ دیں اور صبح وہ نرم ہو جائے گی، وہ نرم ان کو دے دیں پانی نکال کے۔ یہ اسے بہت شوق سے انجوائے کرتے ہیں، اس سے ان کو ایک تو کوئک انرجی ملتی ہے، گرمیوں میں ویسے ہی دانہ کم کھاتے ہیں تو اس میں سافٹ فوڈ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ گندم غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، ان کو طاقت دیتی ہے، ان کی کمیوں کو پوری کرتی ہے، نہ صرف گرمیوں میں سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ اگلے سیزن میں اچھے بریڈنگ ریزلٹ کی ضمانت ہوتی ہے۔ 2 سے 3 جگہ پہ ان کے باؤل میں رکھیں تاکہ لڑائیاں وغیرہ بالکل بھی نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے شوق سے کھا رہے ہیں، بلکہ جھپٹ پڑتے ہیں اور چھیل کے کھاتے ہیں، جسے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں۔ آپ گندم ٹرائی کروائیں، پھر مجھے آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے دیں گے کہ بھائی ہمارے بجز کی انرجی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو خوراک دے سکتے ہیں وہ ابلے ہوئے چاول ہیں، وائٹ چاول ان کو دینے ہیں۔ اس پہ بھی یہ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اپنی کالونی کے پریکٹیکل مناظر، جس میں ان کو چاول ڈال رہا ہوں اور چاول بھی میں 2 سے 3 جگہ پہ ڈالتا ہوں اور یہ بہت اچھے سے کھاتے ہیں۔ اگر انہوں نے چکس دیے ہوئے ہیں تو چکس کو بھی یہ بڑے بھرپور طریقے سے کھلاتے ہیں۔ 2 سے 3 جگہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایکول اپرچونٹی مل جاتی ہے کھانے کی اور لڑائی سے پرندے بچ جاتے ہیں۔ یہ چاول بھی آپ ان کو لازمی ڈال کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ میں نے غلط بولا یا ٹھیک بولا، یہ آپ کے بجز کی ہیلتھ کو امپروو کر دے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ کدو کا استعمال ہے، کدو کش کر کے آپ ان کو دے دیں، اس کے چھلکے بھی دے سکتے ہیں، ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں، کدو کش کی مدد سے دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان کو دے دیں۔ اس میں نیچرل فائبر ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں ان کے پروں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کو فرٹیلیٹی میں اضافہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جو آپ کے برڈز فرٹائل انڈے نہیں دے رہے ان کو یہ استعمال کروائیں، ان کی فرٹیلیٹی میں اضافہ ہوگا، چکس کی کوانٹٹی انکریز ہوگی اور کوالٹی کے بچے نکلیں گے آپ کے۔ میں آپ کو اپنی کالونی کا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے 9 پیئر سے 150 پلس بجز لیے تھے اور اس دفعہ انہی خوراکوں کو دے کے میں 35 پیئر سے آپ کو اپنی جرنی دکھاؤں گا کہ میں کتنے پیئر پروڈیوس کر سکوں گا۔ کے استعمال سے ان کی ہیلتھ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے، میں نے بہت دیکھا ہے، پچھلے سیزن میں بھی مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ کدو کا مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سیزن میں اویلیبل ہوتا ہے، تو آپ اس کو ہر سیزن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر سیزن میں نہیں کرتے تو گرمیوں میں ضرور استعمال کریں۔ آپ نے اگر آپ کے پاس بڑی کالونی ہے تو 2 سے 3 جگہ لازمی دینا ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو اور ہر کسی کو کھانے کا ایکول موقع مل جائے۔ آپ کدو کے چھلکے بھی ان کو ڈال سکتے ہیں، وہ بھی یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف جو کہ گرمیوں میں بہت ہی ضروری ہے، وہ ہے منٹ یا پودینہ۔ یہ صاف کر کے ان کو دے دیں اور یہ اسے انجوائے بھی کرتے ہوئے مزے دیکھیں کیسے یہ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو یہ معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے، ان کی ڈائجیشن کو امپروو کرتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے ڈائجیشن کا، اگر ان کا معدہ اس کو صحیح طرح ڈائجسٹ نہیں کرے گا تو آپ کی خوراک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ان کے معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے قدرتی طور پہ۔ اگلی خوراک کی طرف آئیں تو وہ ہے کھیرا۔ کھیرے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں بجز کو ہیٹ سٹروک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ایسی خوراک ان کی ڈائٹ میں شامل کرنا بہت ضروری ہے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ پانی زیادہ ہوگا تو یہ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں گے اور ان کو ہیٹ سٹروک نہیں ہوگا، ان کی جان ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ ایسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزی گرمی میں فضول میں ایسے مر جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے مرتے ہیں کیونکہ ان کو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے اور ہم ڈائگنوز نہیں کر پاتے۔ اگلی خوراک کی طرف آئیں وہ ہے نیم کے پتے، اور نیم کے پتے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کو مورنگا بھی کہتے ہیں، وہ پاؤڈر فارم میں لوگ دیتے ہیں لیکن میں ان کو تازہ فریش پتے دیتا ہوں پانی میں بھگو کے، اور میں پانی بھی ان کو دن میں 2 سے 3 دفعہ دیتا ہوں تاکہ پانی گرم نہ ہو جائے اور ان کو زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ اور نیم کے پتوں کی بات ہو رہی تھی، ان کے بہت سے فوائد ہیں، اس میں ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں، ان کے ڈائجیشن کو امپروو کرتے ہیں اور یہ اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، ساتھ میں گیلا کر کے دیں تو یہ نہا بھی لیتے ہیں، جیسا کہ آپ میری کالونی میں دیکھ رہے ہیں۔ میں 2 سے 3 جگہ دیتا ہوں، ایک جگہ لٹکا دیتا ہوں، اس میں بھی انجوائے کرتے ہیں، میں تو انہیں دیکھ کے اسٹریس فری ہو جاتا ہوں اور نیچے بھی میں ان کو کالونی میں دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریش پتے ٹانگے ہوئے ہیں، اس میں یہ نہا بھی لیتے ہیں، تو اس طرح شاور کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی جب میں ان کو دیتا ہوں۔
گرمیوں میں شاور بھی کرنا پڑتا ہے نا آپ کو، تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ اب یہ دیکھیں ایسے ویژولس آپ کالونی میں دیکھیں، آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ اس لیے مجھے کالونی میں رکھنا برڈ زیادہ پسند ہے۔ کچھ بچے بھی ہوتے ہیں کالونی میں، اس لیے میں ان کو نیچے بھی ڈال دیتا ہوں، تاکہ ایک تو لڑائی بھی نہ ہو، دوسرا جو بچے اڑ نہیں سکتے وہ نیچے اس کو انجوائے کر لیں۔ ساتھ میں نے دیکھیں نمک کا پیس بھی رکھا ہوا ہے، یہ نمک بھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ نمک کا پیس آپ کو کافی سستا پڑ جاتا ہے، آپ وہ لے کے کالونی میں 1 پیس یا 2 پیس اپنے حساب سے لازمی رکھیں، تاکہ ان کی نمکیات کی کمی نہ ہو ان کو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔